السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 9واں پارہ قال الملأ، جس میں سورہ اعراف کی 119 آیتیں اور سورہ انفال کی 40 آیتیں، مکمل 150 پر 9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے سے منع کیا، تو قوم والوں نے ان کو دھمکی دی۔ دھمکی کیا دی؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے جو سردار تھے تکبر کرنے والوں نے، انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہمارے گاؤں سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو قوم والوں نے اللہ کے پیغمبر کو ان کے ساتھ جو ایمان لائے دھمکی دی، آپ جو بات کہتے ہو چھوڑ دو، گاؤں میں رہنا ہے، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مومن ہے گاؤں سے نکال دیں گے۔ ان لوگوں نے پیغمبر کو دھمکی دی، انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ ان کو پکڑ لیا اور سارے کے سارے اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا جو کوئی اللہ کے پیغمبروں کو دھمکی دیتا ہے گاؤں سے نکالنے کی، اللہ تعالیٰ اسے زمین سے نکال دیتا، زمین میں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کی برکت چاہتے ہیں دو چیزوں کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر گاؤں والے ایمان لائے، اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے زمین کے برکتیں کھول دیتا ہے۔ ایمان اور تقوی کی زندگی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، آسمان سے زمین سے برکتیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمانی زمینی برکتیں روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، 4 رکعتوں کے اندر پورا قصہ تلاوت کی شکل میں ہم نے سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کیا گیا؟ ہمارے اندر ایمان کو تازگی پہنچانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بن کے فرعون کے دربار میں گئے، جو معجزات دکھائے، لاٹھی کا زمین پر ڈالنے سے اژدھا ہو جانا، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالنا، بغیر کسی بیماری کے چمکنا، اس نے کہا یہ جادو ہے، اور سارے شہر میں اعلان کرایا، ساری
جادوگروں کو جمع کرو ان کے مقابلے کے لیے۔ سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ جادوگر فرعون سے وعدہ لیتے ہیں اگر ہم جیت گئے ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا انکم لمن المقربین۔ فرعون نے کہا تم میرے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ میدان میں اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک جگہ، سارے جادوگر ایک جگہ۔ جادوگروں نے کہا پہلے تم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم شروع کرو۔ وہ لوگ لاٹھیاں رسیاں ڈالے، وہ سانپ کی شکل میں چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالے، سارے رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں تھے لاٹھیوں کو ان کا اژدھا نگل گیا۔ یہ منظر دیکھا جادوگروں نے، سارے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان کو کیا دھمکی دی؟ یہ تمہاری چال تھی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر میری حکومت کو گرانے کے لیے۔ اس نے کہا میں تمہارے ایک ہاتھ کو اور تمہارے ایک پیر کو مخالف سمت کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہاں جواب سننے کی ضرورت ہے۔ مقابلے میں آنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے یہ طلب کیا تھا جیتنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا ان کے سامنے تھی۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے ان کا جادو ختم ہو گیا، ایمان کی روشنی ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پیر کٹے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے۔ یہی ایمان کی مٹھاس ہے۔ جادوگروں نے کہا ہم اب تک جادو سیکھ کر گناہ کرتے رہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، ہم اپنے ہاتھ کو پیر کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہیں مگر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں وہ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں اپنے ہاتھ پیر کٹنے پر، سولی پر چڑھانے پر صبر کی توفیق دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کے وفات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں پر جو آزمائشیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پہلے قحط ساری، پھر پھلوں کے اندر کمی، اس کے بعد طوفان آیا، ہر جگہ طوفان۔ اس کے بعد ایک ایسا کیڑا جو اناج کو کھا جاتا ہے، وہ کیڑا، تمام اناجوں میں کیڑا پایا گیا، مینڈک، ٹڈی جو سارے فصل کو کھا جاتی تھی، اور خون، ہر جگہ خون تھا۔ جب بھی یہ آزمائش آئی، فرعون والوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہم سے دور کر دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کریں گے۔ جیسے ان میں سے ایک مصیبت جاتی ہے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آزمائشیں کیوں نازل کیا؟ لعلہم یذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ ان کے اندر نصیحت حاصل کرنے کا جذبہ، شوق نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا 30 راتوں کے بعد تمہیں تورات دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا 30 کے بعد اور 10 دن ملا دو، 40 دن کے بعد طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے
میری تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوگی، اگر پہاڑ برقرار رہا تو مجھے دیکھ سکتا۔ جیسے اللہ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی، پہاڑ چور چور ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور پہلے مومنوں میں سے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اصرار کیا، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر طور پہاڑ پر گئے۔ اس لیے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تورات لینے کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے بچھڑے کی عبادت، جو تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سامری نامی ان کے درمیان ایک بچھڑا بناتا اس انداز سے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اس نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، تو وہ لوگ کیا ہے بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم کے جو بڑے 70 آدمی ہوں ان کو لے کر آؤ، اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر لے کے گئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ 70 آدمیوں نے کہا ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ضد کی انہوں نے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بے ہوشی میں مبتلا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا ان لوگوں کو پہاڑ پہ آنے سے پہلے وہاں ان کو موت دے سکتا، تو یہاں ان کو موت دے دیا، میری قوم کیا کہے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہوش میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ اللہ کی نافرمانی، سرکشی کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کے ساحل کے کنارے لایا، ان لوگوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا، چلنے لگے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا یہ قوم کیا ہے بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جیسا ان کا معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل قوم ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دیا، موسیٰ سے بچا کر تمہیں کنارے لایا، اللہ کا احسان چھوڑ کے اس کی عبادت کرنے کے بجائے کیا تم غیروں کی عبادت کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہفتے کا دن ہوتا ساری مچھلیاں اوپر آتی پانی کے اوپر، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا ایک مچھلی بھی اوپر نہیں آتی۔ یہ لوگ سوچنے لگے ایسا کیوں ہوتا ہے، باقی دنوں میں ایک مچھلی نہیں ملتی مگر ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اوپر آتی ہیں، مگر شکار کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ان میں سے چند لوگوں نے ایک تدبیر بنائی کہ جمعے کے دن سمندر کے کنارے سے اپنے گھروں تک نالی بنا کر گڈھا بنا لیتے، گڑھا، اور جب ہفتے کا دن ہوتا ساری مچھلیاں جب نالے سے ان کے گڑھے میں آ جاتے، گڑھے کے اوپر باندھ بن دیتے، اتوار کے دن مچھلیاں اٹھاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی ہفتے کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہفتے کو شکار کہاں کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو مچھلی پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری تدبیر کیا ہے؟ یہی کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتے ہیں باقی دنوں میں نہیں آتے ہیں، ہفتے کی مچھلیاں محفوظ کر لے اتوار کے لیے۔
تو قرآن مجید کہتا ہے 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک کیا ہے؟ شکار کرنے والے. ایک کیا ہے؟ شکار نہیں کرنے والے، وہ اپنی جگہ خاموش تھے. اور ایک جماعت شکار نہیں کرتی تھی، ان کو روکتی تھی. جو خاموش تھے روکنے والوں سے کہا ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. ان لوگوں نے کہا معذرۃ الی ربکم لعلہم یرجعون. لوگوں کو منع کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کل اللہ تعالی ہم کو پوچھے گا تو اللہ کے پاس ہم بچ سکتے ہیں، یہ عذر ہم پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں، اللہ اگر ہم سے پوچھے کیا جواب دیں گے ہم؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ لوگ نصیحت کو نہیں سنے، اللہ کا عذاب آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے منع کیا ہم ان کو بچا لیے، اور جن لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن عبادت کا دن ہے، ہفتے کا دن شکار مت کرو. اس دن بھی انہوں نے حد سے آگے بڑھ کے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے ان کے بچوں کو میدان میں جمع کیا. تمام کے تمام ذرات کے شکل میں تھے. ترمذی کی روایت ہے آدم علیہ السلام نے کہا یہ کون ہیں؟ ان کو بتایا گیا ہے تمہارے بچے ہیں قیامت تک آنے والے. تو آدم علیہ السلام اپنے ایک بچے کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ان کو بتایا گیا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے؟ بتایا گیا 60 سال ہیں. آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں میری عمر کتنی ہے؟ 1000 کی ہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے عمر کے 40 سال ان کو دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام 960 سال کے ہوئے، موت کا فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے. آدم علیہ السلام نے کہا ابھی 40 سال ہیں. فرشتے نے یاد دلایا عالم ارواح میں 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے. تب ان کو یقین ہوا ان کی موت واقع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے باپ آدم غلطی کیے، ان کے بچے بھی غلطی کرنے لگے، ان سے بھول ہوئی، ان کے بچے بھی بھلاٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی عمر دے کر بھول گئے. اسی طرح بھولنے کی عادت ان کے بچوں میں آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوں. مجھے معلوم نہیں نفع کب آئے گا، مجھے یہ علم نہیں نقصان کب آئے گا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. میں اپنے دامن میں بھلائی کو بھر لیتا، مجھے تکلیف نہیں پہنچتی. تو سارے پیغمبر کیا تھے؟ نفع نقصان کے اندر شامل تھے. کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہیں کیا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی. سارے پیغمبروں کو کوئی نہ کوئی مصیبت تکلیف پہنچی، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جسے چاہتے اللہ تعالیٰ نفع دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کیا ہے نقصان کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس دنیا کے اندر جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ایک زمانے میں وہ تمہارے جیسے انسان تھے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ہاتھ بنائے، ان کے پیر بنائے، ان کے کان بنائے، ان کے آنکھ بنائے. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں؟ وہ کیا سنتے ہیں؟
तो ऐसे माबूदों की इबादत करना बेकार है। वो तुम्हारे जैसे इंसान थे, नेक थे, नेकी करके अल्लाह के पास चले गए। उन लोगों ने ये नहीं कहा मेरे मरने के बाद मेरी इबादत करो, मैं अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी सिफारिश करूँगा। शैतान उन्हें बहका कर अल्लाह की इबादत के बजाय गैरों की इबादत की तरफ लगा दिया। उसके बाद अल्लाह ताला एक आयत में कहते हैं खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। अल्लाह ताला कहते हैं माफ़ी को लाजिम पकड़ो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, जाहिलों से एराज़ करो। इस आयत के ताल्लुक़ से हदीस में आता है हज़रत उयैना अपने भतीजे हज़रत हुर के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाक़ात करना है, क्योंकि हज़रत हुर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ास आदमियों में से थे। लेके गए। हज़रत उयैना ने कहा कि आप बराबर इंसाफ नहीं करते हैं, लोगों के दरमियान बराबर माल तकसीम नहीं करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना कोड़ा उठाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़े। हज़रत हुर इस आयत को पढ़ते हैं खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह ताला कहते हैं माफ़ी को लाजिम पकड़ो, भलाई का हुक्म दो, जाहिलों से एराज़ कर लो। उनका इशारा था ये कहने वाला जाहिल है, आप इंसाफ करने वाले हैं, आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बराबर आप माल तकसीम करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारने के लिए कोड़ा उठाए ज़मीन पर रख देते हैं। सहाबा कहते हैं वकान वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की आयतों के सामने गिरने वाले थे। उन्होंने ये नहीं सोचा इसने तमाम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, अल्लाह की आयत को छोड़ दो, इसे कोड़ा मारना है। सहाबा की यही शान थी, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के सामने अपनी अनानियत को, अपनेपन को गिरा देते थे। जो आदमी अपने मन को उठाता है वो क्या है, शैतान का भाई होता है। इसके बाद वाली सूरह अनफाल के माने माल गनीमत तफसील के साथ अल्लाह ताला ने 90वें पारे के अंदर ज़िक्र किया। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने जंग बदर के अंदर मुसलमानों की जो हालत थी तफसील के साथ बयान किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्के का काफ़िला मुल्क शाम से तिजारत का सामान लेके आता है, उनको रोक लो। तो सहाबा निकल के गए कि काफ़िलों को रोके। उनके सरदार अबू सुफियान थे, मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान बड़े होशियार थे, रास्ते में दरियाफ़त करते थे कि मदीने के रास्ते में कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है या नहीं। उनको पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काफ़िले को रोकने के लिए लोगों को भेजे। उन्होंने अपने क़ासिद को मक्के की तरफ रवाना किया कि मुसलमान क्या हैं, हमारे काफ़िले को रोकने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, तुम वहाँ से निकल के आओ हमारी मदद के लिए। वह क़ासिद गया, पैगाम सुनाया। यहाँ अबू सुफियान मदीने का रास्ता छोड़ के साहिल के रास्ते से मदीना पार कर लिया। अल्लाह ताला उनको अक्लमंदी दिया था। जैसे ही मुसलमानों के हाथ से आगे निकल गए, अबू सुफियान फिर क़ासिद को भेजते हैं आने की ज़रूरत नहीं, हमारा काफ़िला सही सालिम निकल गया। मक्के वाले, उसके अंदर अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, बड़े बड़े सरदार थे। उन्होंने कहा हम निकल गए, मक्का वापस नहीं जाएंगे, हम मदीना जाएंगे, मुसलमानों को मज़ा चखाएंगे। वो आए, बदर के मुकाम पर ठहरे। जो हालत थी अल्लाह ताला इस सूरह के अंदर बयान करते हैं। मुसलमानों की हालत बिल्कुल निहत्ती थी, साजो सामान नहीं थे, सवारी नहीं थे, पैदल चल के आए।
جہاں ٹھہرے ہوئے تھے زمین ریت کی تھی، تھکے ماندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگ کی رات کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر اونگ کو طاری کرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کیا، اس لیے نازل کیا ان کی زمین نرم ہو جائیں۔ کافروں کی زمین کیا ہوگی؟ کیچڑ والی ہوگی، اور وہ لوگ پانی پینے کے بعد ان کا جسم پاک و صاف ہو گیا۔ دل کے اندر جو شیطانی وسوسے سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا؟ پاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، مکے والوں نے ارادہ کیا ان کو مکے سے نکالا جائے، یا ان کو قیدی بنایا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تدبیریں انہوں نے بنائی۔ دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، وہاں ایک بزرگ آدمی آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ حالانکہ وہ شیطان تھا، انسان کی شکل میں، ایک بزرگ شکل میں آیا۔ اس نے کہا کہ تم مشورہ کرتے ہو، میں بھی سننے کے لیے آیا ہے، میں بھی کوئی مشورہ دوں۔ تو میٹنگ شروع ہوگی۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا کر رکھ دیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ مناسب نہیں، اگر ان کو قیدی تم بناؤ گے یعنی ان کے ساتھی آ کر ان کو چھڑا کر لے جائیں گے اور تم پر حملہ کریں گے۔ کسی نے کہا ان کو مکے سے نکال دینا چاہیے۔ تو شیطان نے کہا یہ بھی مناسب نہیں، اگر تم ان کو مکے سے نکال دو گے کیا ہوگا؟ جہاں جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ تمام مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، مکے کے اندر تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان رات کے وقت آپ کے گھر کے پاس ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جائے، فجر کے وقت آپ نماز کے لیے آتے ہیں، تمام مل کر حملہ کر دیں، اور قریش کو تمام قبیلوں سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ شیطان کہتا ہے یہ مناسب رائے ہے، شاباشی دے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے دار الندوہ کے اندر تدبیر بنا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمانوں کے اوپر تدبیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تدبیر کرتے ہو، اچھے تدبیر کرو، برے تدبیر مت کرو۔ اگر کوئی کسی کے لیے بری تدبیر کرتا ہے یہ سوچو آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ہمارے خلاف تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند آیتیں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت